بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مدینہ منورہ سے گابا شام کے راستے میں ایک مقام جا رہا تھا۔ گابا کی پہاڑی پر ابھی میں پہنچا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا ایک غلام رباح مجھے ملا۔ میں نے کہا کہ اب بات پیش آئی۔ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 دھیل اونٹنیاں دودھ دینے والی چھین لی گئی ہیں۔ میں نے پوچھا کس نے چھینا ہے؟ بتایا گیا کہ قبیلہ غطفان اور فزارہ کے لوگوں نے۔ پھر میں نے 3 مرتبہ بہت زور سے چیخ کر جسبہا جسبہا کہا، اتنی زور سے کہ مدینے کے چاروں طرف میری آواز پہنچ گئی۔ اس کے بعد میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور ڈاکوؤں کو جا لیا۔ اونٹنیاں ان کے ساتھ تھیں۔ میں نے ان پر تیر برسانا شروع کر دیا اور کہنے لگا، میں اقوا کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ آخر تمام اونٹنیاں میں نے ان سے چھڑا لیں۔ ابھی وہ لوگ پانی نہ پینے پائے تھے اور انہیں ہانک کر واپس لا رہا تھا کہ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھ کو مل گئے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈاکوؤں کو پیاس ہے اور میں نے مارے تیروں کے بھی پانی بھی نہیں پینے دیا، اس لیے ان کے پیچھے کچھ لوگوں کو بھیج دیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابن القوہ، تم ان پر غالب ہو چکا، اب جانے دے، درگزر کر دے۔ تو اپنی قوم میں پہنچ گئے جہاں ان کی مہمان نوازی ہو رہی ہو۔ انہوں نے برا بن عازب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا، اے ابو ہمارا، کیا آپ لوگ حنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے تھے؟ ابو اسحاق نے کہا، میں سن رہا تھا۔ برا رضی اللہ عنہ نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہٹے تھے۔ ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب آپ کے خچر کی لگام تھامے ہوئے تھے۔ جس وقت مشرکین نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ سواری سے اترے اور تنہا میدان میں آ کر فرمانے لگے، میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ برا رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بہادر اس دن کوئی بھی نہیں تھا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، جب بنو قریظہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی ثالثی کی شرط پر ہتھیار ڈال کر قلعے سے اتر آئے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سعد رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ آپ وہیں قریب ہی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے کیونکہ زخمی تھے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ گدھے پر سوار ہو کر آئے۔ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو جاؤ اور ان کو سواری سے اتارو۔ آخر آپ اتر کر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں بنو قریظہ کے یہودی نے آپ کی ثالثی کی شرط پر ہتھیار ڈال دیے ہیں، اس لیے آپ ان کا فیصلہ کر دیں۔ انہوں نے کہا کہ پھر میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان میں جتنے آدمی لڑنے والے ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو غلام بنا لیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن جب شہر میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر خود تھا۔ آپ جب اسے اتار رہے تھے تو ایک شخص ابو برزہ اسلمی نے آ کر آپ کو خبر دی کہ ابن خطال علیہ السلام کا بدترین دشمن کعبے کے پردے سے لٹکا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے وہیں قتل کر دو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حانی یعنی قیدی کو چھڑایا کرو، بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، بیمار کی عیادت کرو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ میں نے حضرت
علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ حضرات اہل بیت کے پاس کتاب اللہ کے سوا اور بھی کوئی وحی ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا، اس ذات کی قسم جس نے دانے کو زمین چیر کر نکالا اور جس نے روح کو پیدا کیا، مجھے تو کوئی ایسی وحی معلوم نہیں جو قرآن میں نہ ہو، البتہ سمجھ ایک دوسری چیز ہے جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطا فرمائے، قرآن سے طرح طرح کے مطالبہ نکالنے، جہاں جو اس ورق میں ہے۔ میں نے پوچھا، اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں نے بتلایا کہ نجات کے حکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے بدلے میں نہ مارا جانا، یہ مسائل اس ورق میں لکھے ہوئے ہیں، اور بس۔ انصار کے بعض لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اس کی اجازت دے دیں کہ ہم اپنے بھانجے عباس بن عبد المطلب کا فدیہ معاف کر دیں، لیکن آپ نے فرمایا، ان کے فدیے میں سے ایک درہم بھی نہ چھوڑو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی والی زندگی نصیب فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے دوسرے لوگوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔